السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں بڑے سوالات سن رہا ہوں، میاں نواز شریف بڑے سوالات کر رہے ہیں، ہر ایک سے کبھی قمر جاوید باجوہ صاحب سے کر رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ سے، کبھی فیض حمید صاحب سے کر رہے ہیں، کبھی وہ وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری لڑائی وزیر اعظم سے نہیں ہے تو ان سے ہے، اور کبھی وہ اپنی جمہوریت کے لیے خدمات یاد کراتے ہیں۔ آج میں 18 سوالات میاں نواز شریف صاحب سے پوچھنے ہیں، اور میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ آپ ایسا کریے گا کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ میاں صاحب تک یہ سوال تو پہنچ جائیں، اور میں بڑے ادب سے ان سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی گستاخی نہیں ہے اس میں، کیونکہ بہرحال میں سٹیزن ہوں اس ملک کا، اور میرا حق ہے کہ میں لیڈر سے سوال کر سکتا ہوں، لیڈر کا فرض ہے کہ وہ ہم جیسے یا کسی بھی سٹیزن کے سوال کا جواب دیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے، میاں صاحب کیا آپ فوج کی مدد سے 1 دفعہ وزیر خزانہ، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ اور 3 دفعہ وزیر اعظم بننے پہ قوم سے معافی مانگیں گے تاکہ قوم آپ کے پچھلے گناہ معاف کرے؟ کیونکہ دیکھیں بغیر معافی مانگے تو اللہ کے حضور بھی معافی نہیں ہوگی، معافی تو پہلے مانگنی پڑے گی۔ تو کیا آپ وہ تیار ہیں معافی مانگنے کے لیے؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ 1981 سے لے کے آج تک اداروں کی مدد سے اقتدار میں آنے پر معافی مانگنا پسند کریں گے؟ کیونکہ اب آپ نے مبینہ طور پہ حق اور سچ کا علم بلند کیا ہے، اور جس معاشرے میں لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہوں وہاں خطا تار کا تعین آسان کام نہیں ہوتا۔ بہرحال دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتائیں گے کہ 2013 میں الیکشن سے پہلے کس کے کہنے پہ نیب نے آپ کو کلیئرنس لیٹر دیا تھا جس کو جمع کروا کے آپ الیکشن لڑنے کے قابل بنے؟ تیسرا سوال، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کے دور اقتدار میں گیس چوری سے لے کے کرپشن کے کتنے درجن کیسز ختم کیے گئے؟ سوال نمبر 4، کیا آپ بتائیں گے کہ بی بی سی نے گوالمنڈی ٹو مے فیئر ڈاکیومنٹری میں سلمان ضیاء جعلی اکاؤنٹ کیس کا ذکر کیا تھا جو رحمان ملک نے بنایا تھا؟ پیپلز پارٹی سے اتحاد سے پہلے یہ تو بتا دیں کہ وہ کیس سیاسی تھے یا میرٹ کے تھے؟ پانچواں سوال یہ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ نے غلط طریقے سے 3 جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجنے میں لیڈنگ کردار ادا کیا تھا؟ کیا اس پر بھی قوم سے معافی مانگنی ہے، یا آدھا سچ بولنے کا مطلب ہے کہ آپ قوم کو دوبارہ چلو میں کچھ نہیں کہتا، یہ تو نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو؟ اینی چھٹا سوال، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو پہ اداروں کے ساتھ مل کے جو ظلم کیے اس پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ آج کہیں گے کہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری جو آپ کی نظر میں ایک کرپٹ ترین ٹولہ اور غدار وطن لوگ تھے، وہ سب الزامات جھوٹے تھے جو آپ نے لگائے تھے اور آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے گھڑے تھے؟ ورنہ آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج ڈھیل لینے کے لیے انہی غداروں اور کرپٹ ٹولے کو استعمال کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ پہلے غلط تھے یا آج غلط ہیں، یا آپ پہلے ٹھیک تھے اور آج ٹھیک ہیں؟ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور بتانا ہے۔ ساتواں سوال، کیا آپ اس بات پہ بھی معافی مانگیں گے کہ آپ نے کئی دفعہ ریاست میں ریاست بنانے کی کوشش کی؟ آپ نے آئین و قانون کو اپنے گھر کی ایک نوکرانی سمجھا جب آپ کو امیر المومنین کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ کیسے وہ الفاظ ادا کر کے سپہ سالار کو فارغ کر سکتا ہے، کیسے قاضی وقت اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے وہ طاقت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور آئین کی بنیاد ہلانے کی کوشش کی۔ چاہے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا معاملہ ہو یا صدر کو ڈمی بنانا، آپ نے آئینی ترامیم قومی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد میں کی۔ آٹھواں سوال، کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ کیپٹلزم ایکلیز ہیل میں ریمنڈ بیکر نے آپ کی کرپشن پہ دستاویزاتی ثبوت فراہم کیے؟ میاں صاحب انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں قومی خزانے سے 418 ملین امریکن ڈالر کی کرپشن کر کے بیرون ملک میں اثاثے بنائے ہیں، اور ان میں لاہور اسلام آباد موٹر وے سے 160 ملین امریکی ڈالر کی کمیشن بھی حاصل کی جو آپ نے ڈیوو کمپنی سے حاصل کی، یہ ریمنڈ بیکر نے کہا۔ اور میاں صاحب نے اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی بینکوں سے قرضوں کے نام پہ 140 ملین ڈالر لوٹے، چینی کی برآمد پہ حاصل کی گئی سبسڈی کے نام پہ آپ نے 60 ملین ڈالر قومی خزانے سے لوٹے۔ میاں صاحب قومی خزانے کے 11 ارب لوٹ کر رائیونٹ سٹیٹ آپ نے خریدی، اور اس کتاب میں حدیبیہ پیپر ملز کا تفصیلی ذکر ہے۔ منی لانڈرنگ کے ذریعے 643 ملین روپے کا فراڈ بھی شامل ہے۔ رائیونٹ سٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کے نام پہ قومی خزانے سے 620 ملین ڈالر لوٹے گئے۔ بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کی امپورٹ اور خریداری میں کرپشن، اور کرپشن کے ذریعے مری میں جائیداد خریدی گئی۔ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاسپورٹ جعلی بنائے گئے۔ کوئی نور انرجی مل کے نام پہ 450 ملین لوٹے گئے اور قانون سازی کر کے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا، جبکہ بینکوں کے 35 ارب روپے کے قرضے معاف کروائے گئے۔ ریمنڈ بیکر جھوٹی ہوئے، بی بی سی جھوٹا ہو، ڈیلی میل جھوٹا ہو، گارڈین جھوٹا ہو، پاکستانی میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں،
وہ تو ویسے ہی آپ سے جلتے ہیں ہم لوگ، جن کے 1996 میں آپ نے پیپرز روک کے اخبار بند کروا دیے تھے، صرف آپ ہی سچے ہیں، جبکہ ان میں سے ہر کسی پہ ہر جانے کا دعویٰ کر کے نہیں جیتا، آپ نے کسی پہ بھی ہر جانے کا دعویٰ نہیں کر سکے، اور حالانکہ انگلینڈ میں تو یہ کام بہت آسان ہے، میڈیا جھوٹ بول کر اسے ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا وہاں پہ۔ کویسچن نمبر 9، چلے پاکستان میں تو چھانگا مانگا کلچر متعارف کرانے پہ ہی معافی مانگ لیں، مجھے پتا آپ ایسا نہیں کریں گے۔ جو چھانگا مانگا کی سیاست آپ نے 90 کی دہائی میں کی، وہی آپ نے 2013 میں بھی عطا مانکا سے کاف لیگ میں فارورڈ بلاک بنوا کر کیا، اور کاف لیگ کے 49 افراد آپ نے توڑ لیے۔ آپ کے ایم پی اگر وزیر اعلیٰ سے مل لیں تو وہ دھوکے باز اور غدار ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرواتے ہیں، ان کے سروں پہ لوٹے رکھواتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 90 کی دہائی والا نواز شریف نہیں بدلا؟ کویسچن 10، مانا کہ آپ خاندانی رئیس ہیں، لیکن حسن نواز اور حسین نواز 13 اور 17 سال کی عمر میں اربوں پاؤنڈ کے بڑے کاروباری، وہ بھی بیرون ملک میں کیسے بن گئے، جبکہ آپ کے سارے اثاثے پاکستان میں تھے؟ چلیں پیسہ پاکستان باہر بھیجنے کی رسیدیں دکھا دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ملنے والے کانٹریکٹس کے کک بیکس کا پیسہ باہر وصول کیا جاتا رہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریمنڈ بیکر نے کہا تھا، اور اس کے لیے منی لانڈرنگ کی جنت انگلینڈ کا انتخاب کیا گیا۔ ڈیوو بس سروس سے جو کک بیک لیا گیا، وہ پیسے کن اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے اور کیسا ملک سے باہر گیا؟ 11واں سوال، کیا آپ نے 2018 میں حکومت بنانے کے لیے الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف اور نون لیگ کے دوسرے رہنما مختلف جرنیلوں سے ملاقاتیں نہیں کرتے رہے، اور الیکشنز کے بعد ڈھیل کے لیے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ اگر ڈھیل اور ڈیل نہیں ہوئی تو آپ باہر کیسے چلے گئے؟ عدالتوں سے آپ کو ریلیف کیسے مل گیا؟ ضمانتیں کیسے ہو گئی؟ مریم تو بیمار ہی نہیں تھی، وہ کیسے باہر آ گئی؟ اور باہر آنے کے بعد 1 سال کس وجہ سے ان کی اور آپ کی زبان بندی رہی؟ اور مریم کی ٹویٹر گردی کس کے کہنے پہ رکی؟ میاں صاحب یہ قوم بے وقوف تو نہیں؟ اگر آپ سچ بول ہی رہے ہیں تو آج پورا سچ بول دیں۔ 12واں سوال، کیا یہ سچ نہیں کہ آپ نے اتفاق سول سروسز بنائی، آپ نے حکومتی وسائل بے درے خرچ کر کے پلاٹ بانٹ کر، نوکریاں بانٹ کر اپنے سیاسی غلاموں کا ایک ٹولہ غریبوں کے پیسوں سے تیار کیا اور پھر انہیں پالا؟ 1988 اور 89 کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں جو قومی خزانے کو کم از کم 35 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام تھا، کیا وہ سچ ہے؟ 13 نمبر، کیا آپ نے نجکاری کے نام پہ ملکی اداروں کو کوڑیوں کے مول بیچ کے خود اپنے فرنٹ مین کے ذریعے نہیں خریدا؟ ملٹ ٹریکٹر جیسے ادارے مفت میں دے دیے گئے، ایم سی بی سمیت درجنوں ادارے مہنگی بولی دینے والوں کی بجائے اپنے سیاسی فائنینسرز کو دیے گئے۔ 14، کیا یہ حقیقت نہیں کہ قانون اور سسٹم میں جو سکم آپ نے راہ فرار کے لیے رکھے تھے وہ آپ کے خلاف استعمال ہو تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے؟ 15، نواز شریف نے آئیڈیا الیکشن میں اداروں سے کتنے پیسے لیے؟ پیسے وصول کرنے والوں میں تو بیگم عابدہ حسین بھی تھی، اور انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے تو بڑا کیریکٹر دکھایا۔ بہرحال اتفاق گروپ کے 6000 کروڑ کے قرضے، ان کا معاملہ کیسے نپٹا؟ 25 سال بعد جائیدادیں بھی منافع کے ساتھ فروخت ہوئیں اور قرضہ بھی کاروباری افراد سے واپس کروایا گیا۔ 16 نمبر، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کے پاس مہنگائی کے علاوہ رونے کو اور کچھ نہیں؟ عمران خان جس چیز میں ناکام رہے، چاہے اصلاحات ہوں یا معیشت کی بحالی، آپ اس میں 3 دفعہ ناکام ہو چکے۔ کیا موٹر وے پہ 860 روپے دے کے چند 100 کلومیٹر سفر کرنے کا بھی قوم آپ کی شکر گزار ہو، جبکہ یہ پیسہ قوم کا ہے، آپ نے کوئی جیب سے تو نہیں لگایا؟ 17 نمبر، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے جو بھی منصوبہ شروع کیا اس میں قومی مفاد سے پہلے اپنے مفاد کے بارے میں سوچا؟ اور آپ پر وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوآپریٹو سوسائٹی اسکینڈل، گندم فراڈ، موٹر وے، پیلی ٹیکسی، سستی روٹی اسکیم، لیپ ٹاپ اسکیم، میٹرو بس پروجیکٹ اور ان لائن پروجیکٹ سمیت ہر منصوبے پہ کرپشن کے الزامات لگے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس قوم کے لیے دنیا کی مہنگی ترین بجلی کے ٹھیکے کیے؟ 18 نمبر، کیا افتخار چودھری کو صدر بنانے کا جھوٹا وعدہ کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں استعمال کیا گیا اور پھر ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہو گیا؟ ویسے تو وہ ٹھیک کیا آپ نے، لیکن ہوا تو صحیح نا۔ یہ چند سوالات ہیں جو میرے میاں نواز شریف سے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس کو اتنا فارورڈ کریں اور شیئر کریں کہ میاں صاحب تک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے ان میں سے چند ایک کا جواب تو مل جائے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ پاکستان پائندہ باد۔